بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بچوں، آج ہم اسلامیات کا سبق پڑھیں گے، گفتگو کے آداب۔ تو آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 53 نکال لیجئے، جس پر موجود ہے ہمارا چیپٹر گفتگو کے آداب۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ گفتگو کیا ہے۔ گفتگو کے معنی ہیں بات چیت، بول چال یا تقریر کرنا۔ گفتگو کیا ہے؟ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنی رائے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ بول چال اور گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ گفتگو کس طریقے سے کی جاتی ہے تاکہ دوسرے ہماری بات اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ گفتگو کرتے وقت ہمیں بہت سی چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ گفتگو ایسی کرنی چاہیے کہ کسی کو برا نہ لگے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دھیمی آواز میں گفتگو کریں، بڑوں کا ادب کریں، بچوں سے اچھی طریقے سے پیش آئیں۔ تو بچوں، گفتگو کرتے وقت ہمیں بہت سی چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 53، گفتگو کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے اور ذکر الہی، نیک کاموں اور گفتگو کے لیے زبان عطا کی ہے۔ گفتگو کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ زبان کے ذریعے۔ زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں، اپنی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، دوسرے کی سن رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے بھی ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، زبان کے غلط استعمال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کا غلط استعمال بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں گفتگو کرتے وقت اچھی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور سب جو ہیں ہم سے خوش ہوں۔ اچھا، زبان وہ ہتھیار ہے جو میٹھی بات سے دشمن کو بھی دوست بنا لے اور کڑوی اور سخت بات کر کے دوست کو دشمن بنا لے۔ کہتے ہیں کہ زبان ہتھیار ہے۔ کیسا ہتھیار ہے؟ اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے، میٹھی بات کریں گے، سچی بات کریں گے، ٹھیک ہے، ہماری گفتگو بہت بہترین ہوگی تو دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا، صرف زبان کی وجہ سے۔ ایسا ہتھیار ہے کہ سچی بات کریں گے، میٹھی بات کریں گے، دھیمی بات کریں گے، سچی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے تو دشمن جو ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ اور اگر ہمیں غلط زبان کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کڑوی بات کر رہے ہیں، سخت بات کر رہے ہیں، بات میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو طعنے دے رہے ہیں، تو ایسی بات اگر کریں گے جو ہمارے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ہوں گے، یا کوئی بھی شخص ہوگا، ہم اتنی بری بات کریں گے، اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالیں گے، تو یہ ایسا ہتھیار ہے زبان کہ کڑوی بات کریں گے، سخت بات کریں گے تو دوست جو ہمارا ہوگا وہ بھی دشمن بن جائے گا۔ تو ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نہ طعنہ دے، نہ بددعا، نہ گالی اور نہ گندے الفاظ استعمال کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو بددعا نہ دیں۔ ہاں، ایسے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں بہت شدید افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تو ہم اس وقت بھی بددعا نہیں دیں کسی کو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کیونکہ وہ نہیں جانتے نا۔ گالی بھی نہ دیں اور گندے الفاظ بھی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ اتنی نرم آواز میں اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر کے سامنے والا آسانی سے سمجھ لے۔
اور کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم ان کے جتنے ان کے جملہ ہے یا وہ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ان کے الفاظ گن سکتے تھے، لوگ ان کے الفاظ گن سکتے تھے، وہ اتنی نرم آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، وہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تاکہ سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، اتنی تیزی سے نہیں بولنا چاہیے کہ اگلے کی سمجھ میں ہی نہ آئے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سے بات کرتے اس کی جانب اپنا رخ کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ جس سے بات کرتے تھے نا تو اپنا رخ اسی جانب کر لیا کرتے تھے تاکہ پوری توجہ سے اس سے بات کر سکیں اور اگلے کی سمجھ میں آ جائے، اور پوری تمام متوجہ ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ پوری توجہ کس کی طرف ہوتی تھی؟ جس سے بات کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تو پہلے اسے بولنے کا موقع دیتے، ٹھیک ہے، وہ شخص کوئی بھی شخص آیا ان سے ملنے کے لیے تو یہ اس پہلے موقع دیتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر اس کی بات پوری توجہ سے سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، مذاق ہلکا پھلکا، تاکہ وہ خوش ہوں، لیکن ایسی گفتگو ہرگز نہ کرتے جو کسی کو بری لگے یا وہ بات حقیقت کے خلاف ہو۔ ایسی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو برا لگے اور وہ بات حقیقت ہی نہ ہو، یعنی حقیقت ہی نہیں ہے اور جھوٹ بولتے چلے جائیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ادب سے گفتگو کریں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں اور ایسے الفاظ استعمال کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بات کرنے کے انداز سے بڑے بزرگ اور اساتذہ ناراض ہو جائیں۔ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کو بڑوں کی بات بری لگے، والدین کی بات بری لگے یا ٹیچرز کی، اساتذہ کی بات بری لگے، لیکن ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں برا لگے۔ تو بچوں، آج ہم نے جو سبق پڑھا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری عادات و اخلاق اچھے ہوں گے تو سب لوگ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے دوست بن جائیں گے، ہے نا؟ جو گفتگو کے آداب ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، تو اس سے ہماری عادات اور اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے اور سب لوگ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، والدین بھی خوش ہوں گے، ٹیچرز بھی خوش ہوں گے، دوست احباب بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے اور سب لوگ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری گفتگو کی وجہ سے، ہمارے بات چیت کی وجہ سے، ہماری بول چال کی وجہ سے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ سبق آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔